ایک بات ابھی پاکستان کے مطبوعات میں ہے، حکومتی پارٹی جو جیت گئی ہے ان کے سرخیاں روزانہ اخبار میں لگی ہوتی ہیں کہ عوام نے، گلگت بلتستان کے عوام نے حزب مخالف کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے، یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے، اور عوام نے تحریک انصاف کی سیاست کو اور وزیر اعظم کی سیاست کو قبول کر لیا ہے، تائید کر دیا ہے، حمایت کر دی ہے۔ یہ حکومتی وزراء، حکومتی ترجمان اور حکومتی حامی لوگ، اتحادی، یہ سرخیاں لگاتے ہیں کہ عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ خب کیا واقعاً گلگت بلتستان کے عوام نے کسی سیاست کی حمایت کر دی ہے اور کسی کو مسترد کر دیا ہے؟ آیا عوام نے مسترد کیا ہے؟ یعنی در حقیقت یہ عوام نے سب کچھ کیا ہے گلگت بلتستان کے، جن کو چن لیا ہے عوام نے چن لیا ہے، جنہیں مسترد کر دیا ہے عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے، یا نہ یوں نہیں تھا کہ عوام نے کسی کو مسترد کرنا تھا اور کسی کو چننا تھا، بلکہ مقابلہ کچھ اور تھا۔ عوام کے درمیان مقابلہ نہیں تھا کہ عوام نے کس کو مسترد کرنا ہے، کس کو انتخاب کرنا ہے، بلکہ مقابلہ یہ تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو کس نے بیوقوف بنانا ہے، کس نے دھوکہ دینا ہے، یہ مقابلہ تھا اصل۔ سرخیاں یہ لگنی چاہیے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کون سی جماعت کامیاب ہو گئی ہے، کون سا طبقہ زیادہ کامیاب ہو گیا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے میں۔ خوب آپ توجہ کریں، الیکشن کے دن گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ اعلان کرنا، ابھی بنا نہیں ہے، عبوری نہیں بنا، عبوری صوبے کی تشریح نہیں ہوئی، عبوری صوبے کا قانونی مرحلہ طے نہیں ہوا، پارلیمان سے، کابینہ سے اس کی اجازت نہیں لے گی، فقط الیکشن کے موقع پر اعلان ہوا۔ اور یہ اعلان لوگوں نے، اگر اس اعلان نے اثر کیا ہے اور اس اعلان کو سن کر لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی جماعت لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اگر آپ الیکشن کے دن جا کر صوبے کا اعلان کر رہے ہیں، لوگ خود سوچیں، عام آدمی، بچے چھوٹے، کہ کیا ایسے صوبہ بنتا ہے کہ آپ 2 سال سے حکومت میں ہو، 2 سال آپ کو صوبہ بنانے کا خیال نہیں آیا، اس کے لیے آپ نے اسمبلی میں کوئی قرارداد پیش نہیں کی، اس کے لیے آپ نے قوانین کا کوئی راستہ طے نہیں کیا، الیکشن کمپین کی تقریر میں آ کر اعلان کر رہے ہو صوبہ بنا دیا ہے، تو یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے نا کہ صوبہ بنانا۔ اصل میں بلتستان صوبہ نہیں بنا، بلتستان کے لوگوں کو، گلگت کے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، عبوری بیوقوف، اگلے الیکشن تک عبوری بیوقوف بنایا گیا ہے۔ خوب اب اس کے بعد یہی لوگ جو عوام کے گلیوں میں جا کے جلسے کرتے تھے اور سلام کرتے تھے اور درود بھیجتے ہیں ان کے اوپر، الیکشن کے بعد اب کوئی بلتی گلگتی مومن، مسلمان، عورت، مرد ان لوگوں کے سے ملاقات کا وقت لے۔ یہ جتنے لوگ گئے تھے، وزیر شہد سے لے کر دیگر سارے وزیروں تک، ان سے وقت لے ملاقات کا۔ اگر ان کی جھلک بھی دیکھ لی آپ نے، یا تصویر بھی ان کی نظر آ گئی آپ کو۔ ایک اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو اتفاق رونما ہوا وہ یہ کہ پچھلی 2 سالہ حکومتوں میں یا 2 دورے کی حکومتوں میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو عہدیدار تھے بڑے، وہ ہار گئے۔ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا جو تھا وہ بھی ہار گیا، وزیر اعلیٰ مسلم لیگ کا وہ بھی ہار گیا، اور اسمبلی کا جو رئیس تھا، اسپیکر، وہ بھی ہار گیا۔ یعنی بڑے لوگ سارے ہار گئے۔ کیوں ہار گئے؟ اس لیے ہار گئے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، علاقے میں کوئی کام نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے، مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ نے
اور دونوں دور میں اسپیکر جو اسمبلی کا تھا، گلگت بلتستان اسمبلی کا رئیس، اس نے بھی کوئی کام نہیں کیا، لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے، وہ ہار گئے۔ خوب، اگر یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا یہ معیار تھا کہ جو کام نہیں کرے گا ہم اسے ووٹ نہیں دیں گے، تو جن کو ووٹ دیے ہیں یہ تو 2 سال سے پورے پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے مرچیں ہلدی تک اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ وہ دسترس سے دور ہے، لاہور والے بھوک سے مرنا شروع ہو گئے ہیں، بلتستان والے تو پہلے ہی محروم تھے۔ اب کیا بنے گا؟ وہ جملہ جو اکثر سوشل میڈیا پہ پاکستانی دہراتے ہیں کہ اب تیرا کیا بنے گا کالیا، اب کیا بنے گا، تیرا کیا بنے گا۔ ابھی پچھلی وہ حکومتیں تھیں جنہوں نے کم از کم پنجاب کو تو خوب پیٹ بھرا ہوا تھا۔ مسلم لیگ کے دور میں پنجاب اتنا کھاتا تھا، ڈکار بھی نہیں آتے تھے اس کو، اور گلگت بلتستان میں آٹے کے لیے ہڑتالیں ہو رہی تھیں، گندم کے لیے دھرنے دیے جا رہے تھے۔ جب ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے وہ اس وقت بھی محروم تھے، اور اب جن کو آپ نے چنا ہے انہوں نے تو پنجاب میں بھی بلتستان والا حال کر دیا کہ آٹا نہ وہاں ملتا ہے نہ یہاں ملتا ہے۔ تو اصل میں عوام نے کسی کو مسترد نہیں کیا اور کسی کو نہیں چنا، عوام نے کچھ بھی نہیں کیا، جماعتوں نے در حقیقت دھوکہ دیا ہے، اور اس دھوکے میں یہ سرخیاں لگنی چاہیے کہ گلگت بلتستان میں کون سی پارٹی لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب رہی ہے۔ یہ درست سرخی ہے جو صحافیوں کو لگانی چاہیے، اور گلگت بلتستان کے لوگ کس کے دھوکے میں آئے ہیں یہ در حقیقت سرخی لگنی چاہیے۔